حر کو پیغام پہنچایا، سلام بھجوایا، تو حر نے گویا تماچے مارے اپنے آپ کو، ارے یہ وقت آ گیا ہے کہ علی کی بیٹی سلام پہنچائے مجھے. خیر اب داستان آگے بڑھ رہی ہے، 10 محرم آ گئی ہے، اب حر بھی اس طرف آ گئے ہیں. جنگ شروع ہوئی، جس طرح کل بھی عرض کیا تھا کہ اصحاب سب سے پہلے قربان ہوئے تھے، اور کمیل مہدوی صاحب نے بھی کل کی نشریات میں کئی اصحاب کا تذکرہ بھی کیا. حر بھی اب حر روانہ ہوئے، مقتل گئے، جہاد کیا، کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا. قصہ میں مختصر کروں، یہاں تک کہ حر زخموں سے چور ہوئے، گھوڑے سے گرے، اور حسین حر کے پاس پہنچ گئے. حر کے سر پر لگے زخم کو رومال سے حسین نے صاف کیا، حر کے سر پر رومال باندھا، حر کو سینے سے لگایا، حر کو خیمے میں لائے. جناب زینب نے ایسے گریا کیا حر پر جیسے اپنے بھائی پر کوئی بہن گریا کرے. ہاں مگر ایک جملہ میں ضرور کہوں گا یہاں کہ حسین کے زخموں پر رومال باندھنے والا کوئی نہیں تھا. جب حسین شہید ہوئے ہیں، سرور نے اٹھائی تھی سب ساتھیوں کی لاشیں. شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا؟ نہیں، حسین کا لاشا نہیں اٹھایا کسی نے. داستان آگے بڑھ رہی ہے، جس طرح ہم نے عرض کیا. اچھا ایک اور بات بھی شب عاشور سے متعلق کہ امام حسین نے ایک رات کی مہلت لی تھی. کیوں؟ علماء کہتے ہیں مہلت لی نہیں تھی، مہلت دی تھی کہ ایک بار پھر سوچ لو کیا کرنے جا رہے ہو، کہ آج رات اپنے پروردگار کی خوب عبادت کر لیں ہم. امام حسین کے ذہن میں یہ بات بھی تھی. دوسرا، اپنے ساتھیوں کو ایک اور موقع دینا چاہتے تھے. اپنے ساتھیوں کو کیا مطلب؟ کہ کوئی زبردستی ساتھ نہ رہے. یہ آج کی شب کا واقعہ ہے. کیا مطلب؟ شب عاشور امام حسین نے شام ہوتے ہی تمام ساتھیوں کو مجتمع کیا اور خطاب فرمایا. کیا کہا؟ خدا تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر دے گا، آگاہ رہنا. شب عاشور حسین کا اپنے اصحاب سے خطاب خیام میں، آگاہ رہنا کہ دشمن کل ضرور جنگ کرے گا. میں حسین ابن علی بخوشی تم سب کو اجازت دیتا ہوں، جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ. دیکھو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، تم اسی اندھیرے میں یہاں سے چلے جاؤ. اصحاب نے کہا مولا کیسی باتیں کرتے ہیں؟ نہیں مولا یہ ناممکن ہے. کچھ روایات کہتی ہیں امام حسین نے یہ سب کو کہنے کے بعد چراغ کو بجھا دیا. چراغ بجھا دیے حسین نے کہ دیکھو اگر ایک جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں نا آنکھ کی شرم، کٹسی، دیکھو میں نے چراغ بجھا دیا، اگر تم میں سے کوئی میرا سامنا نہیں کر سکتا، دیکھو میں نے اندھیرا کر دیا، تم چلے جاؤ یہاں سے، جس نے جانا ہے. جب چراغ کو دوبارہ جلایا تو اصحاب نے گردنوں پر تلواریں رکھی ہوئی تھی. اصحاب نے کہا مولا آپ نے کہا تھا، مولا اگر آپ کہیں تو ہم ابھی اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں اتار لیں گے، مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اور آج کی رات شب عاشور، کربلا کی مائیں، عجیب مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں. دیکھو صبح حسین کا ساتھ دینے میں کوئی کسر نہ رہ جائے. شب عاشور ہے، حسین جانتے ہیں کل نہیں ہوں گے. ننھی سکینہ کل سے سینے پر نہیں سو سکے گی. یہ بھی جانتے ہیں کہ تماچے کھائے گی. شاعر نے کیا خیال بیان کیا کہ عاشور کی شب کی، کہ عاشور کی شب ہائے سکینہ کا ورونا، اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا، ارے تو روئے میں یہ دیکھ نہیں سکتا سکینہ، اچھی نہیں ہے بات، نہ رویا کرو بی بی، اس پہلو میں کبھی ماں کی بھی سویا کرو بیٹی. یہ جناب سکینہ کا حوال ہے. جناب علی اصغر کے کیا حوال ہے؟ جھولے میں جاگتے رہے اصغر تمام رات. بارات روز عاشور. داستان آگے بڑھ رہی، دن شروع ہوا، شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا. سب سے پہلے اصحاب نے شہادتیں پیش کی. حضرت حر کی شہادت آپ کو سنا چکے. اب گھر والے قربان ہونے لگے ایک کے بعد ایک. گھر والوں میں سب سے پہلے کون قربان ہوئے؟ حضرت علی اکبر. امام حسین نے اپنے بیٹے کو قربان کیا سب سے پہلے. ہائے داستان یہیں پہ ایک لمحے کو روکیے اور سنیے اشعار. جب علی اکبر سا بیٹا شاہ کو رب نے دیا، اس عطائے کبریا پر کربلا نے دی صدا. ماں ہے علی اکبر کی ماں. ذرا ایک ماں بیٹے کی محبت سنیے. اس کا ماتھا، علی اکبر کا، اس کا ماتھا چومتی تھی ام لیلا بار بار. اس کا چہرہ دیکھ کر کہتی تھی اے پروردگار، یہ بہار زندگی ہے، یہ میرے دل کی بہار، یہ میری پہلی تمنا، یہ میرے دل کا قرار. کالی ڈوری باندھتی ننھی کلائی. ابھی اکبر چھوٹے ہیں نا،
ماضی میں لے کے جا رہا ہوں. کالی ڈوری باندھتی ننی کلائی پر کبھی, ننے سینے پر کبھی کرتی تھی دم نادے علی, کہتی تھی مرجھائے نہ مولا میرے دل کی کلی, یہ دل شبیر ہے یہ ہے ہماری زندگی. ایک روٹین ہوا کرتا تھا, کیا سنیے, سب فنون حرب سکھلاتے تھے عباس جری, حضرت علی اکبر کو سب فنون حرب سکھلاتے تھے عباس جری, صحن میں کرسی بچھا کر ماں بھی اکثر دیکھتی, مشق کے دوران ایک دن یوں ہی نیزے کی انی چھو گئی سینے سے لیلا پر غشی تاری ہوئی. پر ایک وہ دن تھا کہ جب برچھی ذرا سی چھو گئی ام لیلا کانپ اٹھی اور غشی تاری ہوئی. ارے ایک یہ دن ہے, میں پھر سے آ گیا کربلا پر, ایک یہ دن ہے میان کربلا دیکھے کوئی, ہے جگر کے پار نیزہ اور ماں ہے دیکھتی. میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کا مقطع بھی پڑھوں. جناب ریحان آدمی نے کیا کیا کلام لکھا ہے کہ جب آگے جا کر یہ داستان آئے گی کہ جب حضرت علی اکبر کا سر نیزے پہ بلند تھا نا, تو عورتیں شام کی ایک عجیب دعا کر رہی تھیں جو کہ جناب زینب نے سنی, آپس میں بات کر رہی تھی عجیب, کہ اللہ کرے یہ جس جوان کا سر نیزے پہ بلند ہے نا, اللہ کرے اس کی ماں اس دنیا, اللہ کرے اس کی ماں مر چکی ہو. جناب زینب یہ سن رہی تھی, کہ اس کی ماں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, کیوں ایسا کہتے ہو, اللہ کرے اس کی ماں اس دنیا سے گزر چکی ہو. شامی عورتوں نے عجیب جواب دیا, کہا ارے ہم اس چاند سے چہرے کو ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ کون ہے, ہم سے نہیں دیکھا جا رہا, اس کی ماں نے کیسے دیکھا ہوگا, اللہ کرے اس کی ماں اس دنیا میں نہ ہو. تو مقطع سنیے اس کلام کا, کس طرح ریحان ہو اس گفتگو کا اب بیان. عورتیں جب شام کی کہتی تھی لے کر ہچکیاں, جس جوان کا نوک نیزہ پر ہوا ہے سر عیاں, اس جوان سے پہلے یارب مر گئی ہو اس کی ماں. یہ آپ نے جناب علی اکبر اور ان کی والدہ کا تعلق سنا. اب جناب علی اکبر اور ان کے والد کا تعلق سنے. داستان یاد ہے نا, کربلا کی داستان چل رہی ہے اور پہلے حسین کے گھر والوں سے پہلی قربانی ہو رہی ہے. جناب علی اکبر آئے, میں قصہ مختصر کرتا ہوں, بہت لمبی داستان ہے نا. رخصت ہو کر جانے لگے تو حضرت علی اکبر نے دیکھا کچھ آہٹ آ رہی ہے قدموں کی, کچھ آواز آ رہی ہے. پیچھے مڑ کے دیکھا, کہا حسین پیچھے آ رہے ہیں. کہا بابا آپ سے میں نے ابھی الوداع کہا ہے, بابا آپ کیوں پیچھے آ رہے ہیں, میں خداحافظ کہہ چکا ہوں بابا آپ کو. امام حسین نے جواب دیا, اکبر کوئی تیرا بھی تجھ جیسا بیٹا ہوتا نا تو میں تجھ سے پوچھتا کہ کتنا آسان ہے جوان بیٹے کو یوں الوداع کہنا. بہرحال داستان آگے بڑھاتے ہیں. علی اکبر گئے, جنگ کی